اچھا وہاں پہ جو آیا نا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس سے آگے کیا آیا؟ انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بلا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس لیے اصل میں نے آپ کو سنایا تھا فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو بلا دیا اپنا آپ۔ وہاں پہ کیا فرما؟ انا نسیناکم، ہم نے تم کو بلا دیا۔ اب یہ جو تم کو بلا دیا نا، اس کو اگر آدمی سمجھ سکے نا تو اس سے بڑی حسرت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ آدمی کا کوئی محبوب ہو اور محبوب پہچاننے ہی سے انکار کر دے، سمجھ گئے نا؟ آپ کسی سے ملنے کے لیے یہاں سے جائیں، جاپان جائیں، امریکہ جائیں، دنیا کا سفر کریں، جس سے ملنے جائیں وہ پہچانے ہی نا، ہاں میں جانتا ہی نہیں، ہو آر یو؟ سمجھ آئے نا یہ کتنی سخت بات ہے جو کہ انا نسیناکم۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ الہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رب ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو حاجت روائی کرتا ہے، جو فریاد رسی کرتا ہے، جو جسے کہتے ہیں نا داتا ہے، جس کے سامنے فریاد کرو، استغاثہ کرو تو وہ پکار پر لبیک کہتا ہے۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، اس سے 70 گنا اگر زیادہ ہے، یہ الہ ہے، یہ الہ کی شان ہے۔ رب کون ہے؟ جو پرورش کرتا ہے، جو پروردگار ہے، جو ضرورت پوری کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے۔ تو جس کو اس کا رب اور اس کا الہ بھلا دیں، اب وہ کدھر فریاد کرے گا؟ کس کو پکارے گا؟ کس کے آگے چلائے گا؟ کس کو اپنا زخم دکھائے گا؟ کس کے آگے اپنا درد بیان کرے گا؟ کس کو بتائے گا میرے ساتھ مجھ پر کیا بیت رہی ہے؟ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ یہ جو آ رہا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا، لیکن اس کی جو انتہا کی صورت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے، یعنی آج میں اگر سانس لے رہا ہوں تو اللہ نے مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ آج اگر مجھے رزق مل رہا ہے تو اللہ نے مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ آج اگر میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ نے مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب مجھے کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ کافروں کو کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ تو بھول جاتا تو پھر نہ ملتا نا۔ وہاں وہ فرما رہا ہے کہ میں بھول جاؤں گا تمہیں۔ یہ وہ ایکسٹریم کی صورت ہوگی جب آپ اللہ کو بھول گئے۔ پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اپنے آپ سے بھلا دیا، اپنا آپ بھلا دیا۔ اور دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ آخرت میں وہ نکلے گا اللہ تعالیٰ ان سے بے پرواہ ہو جائے گا، انہیں بھول جائے گا۔ مطلب یہ کہ اب ان کی پکار پر، چیخنے پر، تکلیف پر، رنج پر، الم پر کوئی مرہم نہیں، کوئی مداوع نہیں، کوئی فریاد رسی نہیں۔ اب وہ دوزخ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اب ماں تو بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بے پرواہ ہو کے پھینک دیں گے، پرواہ ہی نہیں کریں گے، تمہیں بھول جائیں گے۔ انا نسیناکم، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے۔ تو چلیں یہ نسیان پہ تو میرا خیال ہے بات ہو گئی۔ اچھا نہیں، ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی آ جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے بندہ غافل کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا بنتی ہے؟ پھر وہی بات دنیا کی محبت وجہ بنتی ہے۔ یہاں آیا نا فانساہم ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ تو سورہ منافقون میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، وہاں پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، بھلا نہ دیں تمہیں اللہ کا ذکر، اس سے غافل نہ کر دیں۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اس غفلت میں پڑ گیا، جس نے یہ کام کیا کہ اللہ کو بھلا دیا ان دنیا کی مصروفیات میں پڑھ کر، وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ خسارہ اب سمجھ میں آیا نا؟ وہ خسارہ کس درجے کا خسارہ ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول گئے، آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ رب عظیم جو ہے وہ ان سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ یہ عظیم ترین خسارہ ہے جو آخرت کا خسارہ ہوگا۔ تو یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو آدمی بھولتا ہے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر۔